کلپ نمبر 229۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 174 سے 176 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ، اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے، وہ کہیں کے ہوں اور کبھی بھی ہوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ روشن نور سے مراد قرآن پاک ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ ایمان والوں کو رحمت، فضل اور سیدھے راستے کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ رحمت جنت ہے اور فضل جنت میں کرم بالائے کرم والے امور ہیں، اور سیدھا راستہ دین اسلام ہے جو سیدھا قرب الہی تک لے جاتا ہے۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ، اے حبیب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں، ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یستفتونک، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں کلالہ کی وراثت کا بیان کیا گیا ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما کر اس کا پانی ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہوا۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بزرگوں کا وضو کا پانی تبرک ہے اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، مریضوں کی عیادت سنت ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیب عطا فرمائے ہیں۔
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اس مرض میں نہیں